ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں کینٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی۔ ملک بھر میں کینٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلیاں نکالی گئی، جن میں کینٹونمنٹ بورڈ کی اعلیٰ قیادت، عملے کے ارکان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلیوں کا مقصد بھارت کے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ ریلیوں کے شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اور بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کی بے مثال قربانیوں اور حق خود ارادیت کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کے تنازع کا پائیدار اور پرامن حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق تلاش کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منظوری سے صوبے بھر کے تمام سرکاری نجی اسکولوں میں ہفتے اور اتوار کو تعطیل ہوگی۔ ترجمان محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق اس فیصلے کے تحت تدریسی اوقات میں 1 گھنٹے کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ تعلیمی سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری رہ سکے۔ ترجمان نے بتایا یہ فیصلہ سندھ حکومت کے کفایت اقدامات پر عمل درآمد اور دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت کانکنی اور تجارت سید محمد اتابک کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے بہترین ہمسائے برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور پاکستان اور ایران کے 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت کے مزید فروغ کے حوالے سے ایرانی صدر عزت ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے حال ہی میں اچھی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ مسلسل کوششوں سے دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے مقرر کردہ 10 ارب ڈالر کی 2 طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا، جبکہ تجارت بالخصوص خوراک اور زرعی اجناس اور مصنوعات کی تجارت کے فروغ سے دونوں ممالک مستفید ہوں گے۔ مزید آپ کو بتائیں گے ایرانی وزیر سید محمد اتابک نے کہا پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں اور ایران پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی قیادت میں 9 رکنی وفد نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور جاپان کے درمیان ترقیاتی تعاون اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور امید ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ حکومت نے معاشی چیلنجز پر قابو پا کر اصلاحات کا عمل مزید تیز کر دیا، جبکہ نوجوانوں کی فنی تربیت، خواتین کو بااختیار بنانے، معدنیات کے شعبے کی ترقی اور چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ جائکا کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور جائکا کے درمیان تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے اور ادارہ صحت، تعلیم، فنی تربیت، صنعتی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے جاپان میں حالیہ زلزلے پر اظہار افسوس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو خبر دیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے اور واضح کیا کہ مونسون سیزن کے دوران انسانی جانوں کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج ہر لمحہ سول انتظامیہ اور NDMA کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور بروقت رد عمل یقینی بنایا جائے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاری مونسون سیزن کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA نے NEOC کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی رسپانس میکانزم کے بارے میں آگاہ کیا۔ بتایا کہ ملک بھر میں مونسون کی صورتحال اور خطرات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے قومی سطح پر قدرتی آفات سے نمٹنے کی استعداد بہتر بنانے کے لیے NDMA کی کاوشوں کو سراہا۔ ہدایت کی کہ ہر سطح پر مکمل تیاری، اداروں کے درمیان مؤثر رابطے اور بروقت رد عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ انسانی جانوں اور اہم قومی انفراسٹرکچر کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में CDA हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें 2 नए अंडरपासेस की तामीर समेत मुख्तलिफ मेगा मनसूबों के हवाले से फैसले किए गए। इस इजलास की तफसीलात के लिए देखते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में शहरियों को ट्रैफिक की रोजमर्रा मुश्किलात से निजात दिलाने और दारुल हुकूमत के मवासलाती ढांचे को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए 2 नए अंडर पासिस की तामीर समेत मुतअद्दिद मेगा तरक्याती और इस्लाहाती मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। CDA हेड क्वार्टर्स में चेयरमैन CDA और अथॉरिटी के आला हुकाम के अहम इजलास के दौरान इस्लामाबाद में जारी और नए मुजवजा तमाम शहरी और फलाही मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि शहर की अहम तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक के दबाव और बेहंगम रश को खत्म करने के लिए कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद चौक पर 2 जदीद अंडर पासिस तामीर किए जाएंगे, जिन पर आइंदा माह से बाकायदा तामीराती काम का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में एमरजेंसी खिदमात की तवील उल्तवा पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर बाइख्तियार फाल इदारा बनाने के साथ साथ तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 4 नए एमरजेंसी 1122 मराकज के क्याम को हंगामी बुनियादों पर शुरू करने के अहकाम जारी किए गए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साथ साथ इदारे के मालियाती निजाम में इस्तेहकाम लाने के लिए CDA की मुस्तकिल आमदन में इजाफे और देर पा माली खुद निसारी के हसूल के लिए नए रेवेन्यू मॉडल पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान एक्सप्रेस वे सर्विस रोड मंसूबे को तयशुदा टाइम लाइन्स के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल करने का आदा किया गया। CDA हेड क्वार्टर में इनेकाद पजीर होने वाले आला सतह इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रीड से वर्चुअल मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और 2 तरफ़ा तिजारती फ्रेमवर्क पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने तिजारती मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के अज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकत दारी पाकिस्तान की बरआमदी, हिकमत अमली और मौशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहते हुए जबरी मशक्कत से मुताल्लिक़ क़वानीन पर होने वाली पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया। दोनों ममालिक ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मज़ीद तेज़ करने और तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द मुकम्मल करने के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CPEC जायज़ा कमेटी और कौमी स्टीयरिंग कमेटी का 91वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें CPEC 2 के मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC 2 पाकिस्तान की मौशी तरक्की के नए इम्कानात रोशन करेगा और इसकी 5 राहदारियों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। CPEC मुआहिदा सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि मनसूबे अमली शक्ल में भी नज़र आने चाहिए। वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन के तमाम मसाइल 1 हफ़्ते में हल किए जाएँ और हुकूमत सिंध, वज़ारत बहरी अमूर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चीनी कंपनी के साथ फौरी राबता करें। चीन में तरबियत याफ्ता 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स की महारतों से कौमी ज़रई तरक्की में फ़ायदा उठाया जाए, जबकि ज़रई शोबे में बायोटेक्नोलॉजी, मयारी बीज, मसनूई ज़हानत और जदीद ज़रई निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने गवादर बंदरगाह और फ्री जोन को बिला तातुल बिजली की फराहमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कराकरम हाईवे फ़ेज़ 2 की मालियाती मंजूरी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एहसन इकबाल ने यह भी वाज़ेह किया कि मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं और अगर मालियाती उमूर में ताख़ीर हुई तो तामीराती काम मुल्क के वसाइल से शुरू किया जाएगा। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर के मकामी कमांडर्स ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुख्तलिफ हेड क्वार्टर्स और थानों का दौरा किया, जहाँ शहदाए पुलिस के साले सवाब के लिए फातह खानी की गई और सिक्योरिटी सूरत हाल ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। इस मौके पर फ़ौज के मकामी कमांडर्स ने पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लाजवाल क़ुरबानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज तहसीन पेश किया। दौरे के दौरान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पाक फ़ौज, पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मुश्तरका कोशिशें मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। शुरा ने बर वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग, मरबूत ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के ज़रिए अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया।
اور اب بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ چلاس میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور پانی کے ریلوں سے زرعی زمینوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بابو سر روڈ سیلابی صورتحال کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پی ڈی ایم اے کے پی کے مطابق خیبر پختونخوا میں 29 جولائی سے اب تک بارشوں کے باعث حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ 65 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بتانا ہے کہ مختلف واقعات ایبٹ آباد، پشاور، سوات، پنیر، خیبر، چترال اور دیگر علاقوں میں پیش آئے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں قالہ باغ، چشمہ اور گٹو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجاجی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے 7 اگست کو شہرگیر احتجاج اور مزار قائد سے مرکزی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ مونم ظفر خان نے کہا کہ 6 اگست کو شہر بھر میں احتجاجی کیمپ، کارنر میٹنگز اور ریلیاں نکالی جائیں گی، جبکہ 7 اگست کو مختلف علاقوں سے ریلیاں مزار قائد پہنچیں گی، جہاں سے مرکزی احتجاجی ریلی روانہ ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کر کے پیٹرول سستا کرے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ مہنگے پیٹرول، بجلی اور گیس نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم لیوی عوام پر اضافی بوجھ ہے جسے فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔